کہ لڑکے زیادہ ملوث ہوتے ہیں ایک عمر کے بعد ایسی باتوں میں جو برائیاں ہیں. پھر ہر بچی اور ہر عورت یاد رکھے کہ اس نے زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو مان کر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے عہد کی تجدید کی ہے. یہ عہد کیا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کروں گی. میرے میں اور دوسروں میں ایک فرق نظر آئے گا. کوئی انگلی ہماری طرف اس اشارے کے ساتھ نہیں اٹھ سکتی کہ یہ لڑکی بڑی دنیا دار ہے، دین سے ہٹی ہوئی ہے اور لغو حرکات کرنے والی ہے. ہر عورت بھی اگر اس کا خیال رکھے گی کہ میں نے زمانے کے امام کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، میں نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے، اپنی اولاد کے اندر بھی پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے اور اس کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی عورتیں اور ایسی بچیاں معاشرے میں ایک مقام حاصل کرنے والی ہوں گی. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، ان کوششوں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس کی عبادت کرنے والی ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ہم میں وہ پاک تبدیلیاں پیدا کر دے گا، آپ کی اولادوں میں وہ پاک تبدیلیاں پیدا کر دے گا جس سے آپ کو معاشرے میں ایک مقام حاصل ہوگا جہاں آپ کا اور آپ کے بچوں کا نام بڑے احترام سے لیا جائے گا. خدا تعالیٰ ہم سب کو یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری آئندہ نسلوں کی پاکیزگی کی ضمانت ہو اور ہم اس زمانے کے امام سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے والے ہوں. آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ. جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو. یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے یا تمہارے بہت سے دشمن ہو جائیں گے. نہیں، خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا، اس پر کبھی برے دن نہیں آ سکتے. خدا جس کا دوست اور مددگار ہو، اگر تمام دنیا اس کی دشمن ہو جائے تو کچھ پرواہ